خدا نہ خاصا کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت آئے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تسبیح پڑھو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، کہ جو بہترین تسبیحوں میں سے ایک تسبیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل آپ سن رہے کہ یہ اشرا نجات ہے۔ نجات یعنی ہر چیز سے نجات ملنے والی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، گناہوں سے نجات، عذاب سے نجات۔ اس کے لیے اس اشیاء کی جو مشہور ترین دعا ہے جوشن کبیر، کہ جس میں ہم 100 مرتبہ بولتے ہیں یہی کلمات کہ سبحانکا سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار۔ یہ دعا پورا سال پڑھنا ہے۔ خدا نہ خاصا کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت آئے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ جوشن کبیر پڑھ سکتے۔ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اس کے کچھ رکوع پڑھیں۔ یہ اتنی ریکمنڈڈ دعا، اور یہ دعا وہ ہے کہ جو معصومین سے ہمارے پاس آئی تھی۔ اس میں صرف اللہ کی ہم ادا کر دیں، اللہ کی تعریف کر دیں، صرف اس کے نام ہے۔ اور جب آپ اللہ کا نام مسلسل ذکر الہی کرتے رہیں گے تو اللہ تمہارا ذکر بھی کرے گا۔ تمہارا ذکر، اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا کریم پروردگار، کتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ اتنا کروں گا کہ پوری دنیا میں تم کو مشہور کر دوں گا، ہر طرف تمہارا ذکر ہوگا، سب کی زبان پہ تمہارا ذکر، کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اور اس میں یہ جو کلمات ہیں جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ پورے اشرا، اس لیے کہ اشرا نجات ہے، تو اس میں یہ کلمات اسی لیے پڑھو کہ ہمارا شعور تھوڑا بیدار ہو، ہمارا کانشیس تھوڑا ہلے کہ یہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ We should know about this۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 100 مرتبہ آپ جوشن کبیر میں بولتے ہیں، وہ تو جب آپ عمل کرتے، سب بیٹھے ہوئے سب پڑھ، ایک آدمی پڑھ رہا اور سب مل کے یہ رکوع میں یہ رکوع پڑھتے، لیکن یہ تو معلوم کرو کہ یہ ہے کیا۔ اللہ کی تعریف، سبحانکا سبحانکا، یہ تعریف ہے اس پروردگار کی، کہ جو صرف تعریف تو صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو بہترین تسبیحوں میں سے ایک تسبیح ہے۔ اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد آپ شکر کی نماز پڑھ رہے، سلامتی کی نماز پڑھ رہے، زیارت کی نماز پڑھ رہے، کوئی اور پھر واجب نماز میں جب کمپلیٹ ہو جاتی نماز، انہیں آپ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلوات پڑھتے 2-3 مرتبہ۔ پھر آپ سجدے میں جا کے اس کا شکر ادا کرو، شکر اللہ جتنی دفعہ چاہو، یہ تسبیح سے پہلے۔ پھر 7 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد بیٹھ کے before you start your تسبیح مظلوم بی بی زہرا 9 مرتبہ صرف یہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنی پیاری تسبیح، اتنی اچھی تسبیح کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لا الہ الا اللہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک، نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا ایک ہی میسج ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ تو سوچو یہ کتنی پرانی تسبیح، ہزاروں سال ہر نبی، چھوٹا بڑا، اولی العزم پیغمبر، سب نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ تو آج ہم کو موقع ہے، اس زمانے میں نہیں بول سکتے، کافر و مشرکین بولنے نہیں دیتے تھے۔ سرکار کا یہی تو پیغام تھا مکے کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس آواز کو بند کر دیا تھا ظالموں نے، 4 سال تک جناب ابو طالب کے گھر میں مقیم ہو گئے تھے۔ لیکن آج تو موقع ہے، آج تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا،
آج آپ اکیلے میں نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، زور سے بولے یا آہستہ بولے، آپ یہ سٹارٹ کر کے دیکھو 9 ٹائمز، کتنی دیر ہو رہی، کچھ بھی نہیں بولنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، 9 مرتبہ بول کے پھر آپ تسبیح مظلومی بھی ذہن رکھو. اس سے جتنی دفعہ بولو گے اس وقت تمہارے جتنے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جتنے گناہ ہیں پروردگار معاف کر دیتا، گناہ معاف کر دیتا. دوستو جو سب سے بڑی بات ہے، جب میں بولتا ہوں تو آپ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا گناہ کے بارے میں بولتے ہیں. ہمارے گناہ ہی کیا ہے؟ وہ گناہ جس کو تم کو علم نہیں ہے، تمہاری نالج نہیں، یہ مولا کے جملے کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں. وہ امام، وہ میرا مولا وہ بول رہا کہ جس کے پاس جو کل شین ایسے نہ ہو فی امام المبین، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ جس کو اللہ نے سارے ہر شے کا علم دیا، زمین اور آسمان میں ہر چیز کا علم، زمینوں میں نیچے اور آسمانوں میں ہر شے کا علم جس کے پاس، وہ میرا مولا ہوا، وہ میرا مولا ہوا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. تو لا الہ الا اللہ بولنے سے آپ کے گناہ ایسے معاف ہو، ہر وہ گناہ کہ جو تم نے کیا ہے، دل سے بولنا اور ایڈمٹ کرنا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. فکر رہنا، سوچنا، یہ اشیاء نجات ہے. میں بہت سٹریس کر رہا ہے اس کہ اشیاء نجات ہے. نجات کو حاصل کرنا، دیکھیے جب دنیا سے جاتے ہو نا تو مغفورہ اٹھنا، اللہ معاف کر، اللہ ہم سب کو مغفورہ اٹھائے، انہیں کن سارے چیزوں سے نجات دے گی. جب انسان جاتا ہے تو ہر چیز سے نجات مل کے اس کے بعد اگر گیا کریم کی بارگاہ میں تو تمہارے لیے ہر نعمت، ہر رحمت تمہارے لیے. ادروائز اگر مغفورہ ہم نہیں جاتے، گناہوں کو معاف کروا کے نہیں جاتے، میں نے یہ جملہ بولا، گناہوں کو معاف کروا کے نہیں جاتے. معاف کروانا آپ کا کام ہے، معاف کروانا تمہارا کام ہے، تم کس انداز سے اس کو معاف کروا رہے. اتنا ضرور دیکھیے سب کے پاس مولا کی محبت ہے. میرا خطاب بھی انہی لوگوں سے، میں ایڈریس بھی انہی لوگوں کو کر رہا ہوں کہ جو میرے مولا کے چاہنے والے. لیکن انسان ہے، گناہ ہو گئے ہوں گے تو وہ گناہ کو معاف، اس لیے بول رہا کہ یہ ہمارے معصومین نے تعلیم دی. رمضان میں دیکھیے پورا سال میں کوئی بھی اشیاء نجات نہیں ہوتا، کوئی بھی اشیاء آخرت کا اشیاء نہیں کہلاتا، اشیاء نجات کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس مہینے میں 10 دن اللہ نے دیے یہ اشیاء نجات کا. تو جب دیا ہے، موقع دیا ہے، when he has given us chance، ہیلتھ کے ساتھ، صحت کے ساتھ، بالکل فٹ ہے آپ تو کروا لو، اب تو کروا لو، یہ اشیاء کا فائدہ لے لو. اس لیے لے لو فائدہ کہ اس میں اگر آپ نجات مل گئی، گناہوں سے نجات مل گئی، گناہوں سے معافی مل گئی، مغفور ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ تو جتنی آپ نے اب تک محنت کی ہے نا رمضان میں، ماشاءاللہ 23-24 رمضان تک پہنچ گئے، جتنی آپ نے محنت کی ہے نا وہ سارے کے سارے قبول ہوگی. کوئی بھی عبادت قبول کیسے ہوگی اگر میرے گناہ زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہے تو کیسے قبول ہوگی؟ تو آپ کو قبول کرانا ہے نا. آپ یہ مت سوچو ہر روزے کے بعد جو اب آپ آج کی مجلس کے بعد جب آپ افطار کریں گے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے، فیملی کے ساتھ بیٹھ رہے یا کسی امام بارگاہ میں جا رہے یا کسی کے گھر پہ کھانے پہ جا رہے، افطار پہ جا رہے، تو بیفور یو اسٹارٹ آپ بیفور کھجور، بعض لوگ کھجور سے کھاتے، بعض لوگ نمک سے کھاتے، کوئی بات نہیں، کسی سے بھی کھاؤ. جب آپ اللہم لک سنت وعلی رزق جب آپ بولیں گے نا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دل میں بولنا ہے، سب کے سامنے مت بولو، اکیلے دل میں آپ اٹھا رہے بولو پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا آج کا میرا روزہ قبول کر دے. یہ سیدھا لے کے مت کھا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے سیدھا لے کے مت کھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے دعا پڑھ کے یا ٹیبل پہ آنے سے پہلے، آپ دسترخوان پہ جانے سے پہلے، بیفور یو بریک دا فاسٹ، آپ ٹیبل پہ چیئر پہ بیٹھنے سے پہلے صرف اگر 7 مرتبہ بولو یا سبحان، یہ بھی اللہ کا نام ہے، یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان، چلتے ہوئے بول سکتے آپ ٹیبل. لیکن لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھنے سے پہلے ایک ضرور دل میں بولو کہ اللہ
آج کا روزہ قبول کر لے. اگر تم روز بولو گے تو پچھلے روزے بھی قبول ہو گئے. یہ بولو کہ اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے, اور دوسروں کے, یہ سامنے تمہارے اور بھی مومنین بیٹھے ہوئے, ان کی طرف بھی دل میں خیال رکھو کہ جتنے مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے اور پوری دنیا میں جتنے چاہنے والے مولا کے جو روزے سے ہے, اللہ ان کے روزوں کو قبول کرے. آپ تصور نہیں کرنا, ایک مطلب ہوتا ہے ایک روزہ بھی کریم قبول کر لے تو پورے رمضان کے روزے قبول, اس لیے کہ وہ بڑا کریم ہے. یہ نہیں کرے گا کہ ایک قبول کرے گا سب چھوڑ دے, وہ اتنا کریم, وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا. تو مغفورہ اٹھنے کے لیے معافی مانگ کر اگر آپ روزہ کھولتے ہیں, اس کا اجر اور کرنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, یعنی کوئی محنت نہیں ہے. آپ چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ آ رہی ہے, چلتے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھنے جا رہے ہیں, بول دو. اور لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ضرور 9 مرتبہ بولنا ہر نماز کے بعد. آپ اندازہ نہیں لگائیں کہ یہ تسبیح, آپ صرف سوچو نبی آدم سے خاتم تک ہر نبی کی زبان پر بھی تسبیح تھی, ہر نبی کی زبان پہ یہی جملے تھے, لا الہ الا اللہ, لا الہ. تو لا الہ الا اللہ کی ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسا پاور ہے کہ جس کی طاقت کا کوئی اللہ کی طاقت اندازہ نہیں لگا سکتا, کہ تمہارے پاس تمہاری جسم میں تمہاری زندگی میں وہ طاقت آ جائے گی جو لا الہ الا اللہ. اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں آپ پڑھ رہے 100 مرتبہ مثال کے طور پر, بہت زیادہ بڑی تسبیح بھی نہیں, صرف آپ کو لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجیب فرجو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. آپ سوچو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ تھا. ہم وہی کام کرنا جو میرے کریم پروردگار کو پسند ہے. کوشش اللہ کے ہر نام کی تسبیح پڑھو, ہر نام کی تسبیح. سب کی اہمیت ہے, سب کی برکت ہے, لیکن سارے ناموں میں یہ نام کی بہت ہے. اس لیے یہی ایک نام ہے, لا الہ الا اللہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کافر اور مشرکین کو پسند نہیں تھا. یہی ایک کام ہے, یہی آواز کو ظالمین بند کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی. سرکار نے جب مکے میں کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, تو ظالمین کو یہی سب سے زیادہ ان کے دل پہ چھری چلتی تھی کہ یہ کیا ہے, اس کا مطلب کوئی خدا نہیں ہے, صرف وہ وحدہ لا شریک ہے, صرف وحدہ. تو یہ سنت معصومین ہو گئی. تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی تھی جو اللہ کے نام سے وہ یہی ہے کہ یہ کیا بول. انہوں نے یہی کہا تھا کہ 313 بت رکھے ہوئے ڈیفرنٹ قبیلوں کے, ڈیفرنٹ ٹرائبس کے, تم بھی بنا کے رکھ دو. سرکار کو بولے ہم کو کوئی اعتراض نہیں, ہم کو کوئی اعتراض نہیں, ہم کو اعتراض صرف لا الہ الا اللہ سے کہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ تمہارا یہ ایمان اور یقین ہے, تم سارے خداؤں کو جھٹلا رہے اور اس وحدہ لا شریک کو مان رہے. تو یہ کافر اور مشرکین کے دلوں پہ چھری چلنے والی تسبیح ہے, اور اس سے یہی آواز کو ہر کافر اور مشرکین نے روکا ہے. ہر کافر اور مشرکین, ہر دور کے نبیوں کو, سرکار کو 23 برس یہ جو ستائے تو لا الہ الا اللہ ہی پہ تو ستائے, اس لیے کہ اور تو کوئی ریزن ہی نہیں تھا. اخلاق کا مجسمہ تھے سرکار, اخلاق کے مرکز تھے سرکار, اتنے پیار سے سب سے بات کرتے تھے, اتنے محبت کے ساتھ رہتے تھے, تو ان سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. لیکن جھگڑا جو تھا وہ لا الہ الا اللہ. فرعون کو کیا تھا موسیٰ سے, کیا نبی موسیٰ سے کوئی جھگڑا تھا؟ اور پھر نبی موسیٰ کا جملہ ہے کہ پروردگار یہ دشمن تیرا, یہ میرا دشمن نہیں تھا. تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ اتنا پڑھو دوستو, دن میں روزے کھول کے, روزے کے بعد چلتے پھرتے آفس جاتے ہوئے پڑھو. اس کے بعد آپ مجھے دعا دیں, آپ دعا دیں گے, مجھے صرف دعا چاہیے, میرے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ کی یہ تسبیح لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ, تمہارے دل کو ایک سکون ملتا, دل کو ایک سکون, ایسا سکون ملتا کہ you will not believe, ایسا سکون کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جاتا. تو یہ عشرہ نجات بھی ہے, آخرت کے عشرہ, یہ عشرہ رکھا اس لیے گیا کہ سارے تم گناہوں کو معاف کروانا. پھر موقع نہیں ہے, جیسا شب قدر میں کہا گیا. شب قدر میں آپ دیکھو
کتنی مرتبہ آپ بولتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ 100 مرتبہ. امان 70 مرتبہ بولتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ. کتنا معافی منگوایا کہ شب قدر ہے اس لیے. اب آپ یہ مت بولو کہ ارے شب قدر چلے گئی اب کیا معافی مانگنا ہے. نہیں، آپ کو 29 رمضان یہ چاند جب تک نہیں دیکھے آپ کو صرف معافی مانگ کے بولنا ہے کہ اللہ یہ رمضان میں ہم کو نجات دے، ہر چیز سے نجات دے. آگ کے آرام اس جگہ، آگ کے عذاب سے، یہ عذاب سے، وہ عذاب سے، اللہ تو ہم کو نجات دے دے اور تو راضی. دیکھیے دوستو، جب تک تم اللہ کو راضی نہیں کرو اور بالکل فائدہ نہیں. تو نجات ملے گی ایسا کہ when you talk to your Parvardigار, when you speak to your Parvardigار، تم جب بات کرو گے آپ بولیں گے ہم کیسے بات کریں. آپ اکیلے میں بیٹھ کے 24 گھنٹے اللہ سے بات کرو، مصلی پہ بیٹھ کے بات، چلتے پھرتے بات کرو. تصور ہے، میری جملے سنو، تصور ہے پروردگار تمہارے ذہن میں کہ میں کریم کی بارگاہ میں رمضان میں بس یہ سوچنا کہ اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میرا کریٹر ہے، تو میرا رب العالمین ہے، تو مجھے پالنے والا ہے، تو مجھے دینے والا ہے. اور یہ سب جو دینے والے سب جو ہے وہ معصومین کی وجہ سے. مولا کی ولایت ہے تو تمہاری ہر تصویر قبول ہے. یہ یاد رکھنا، لیٹ می کلیئر، کوئی بندے کی کوئی تصویر قبول نہیں ہو سکتی اگر ولایت امیر المومنین اس کے پاس ہو. اگر وہ 12 اماموں کا ماننے والا نہیں ہے، محمد حسین نہیں ہے، عزاداری حسین نہیں ہے، تو پھر لاکھوں کروڑوں ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں. کتنے مولا کے ماننے والے؟ بہت کم ہے نا. میجورٹی کون ہے؟ دشمن ہے مولا کے. تو ان کی کوئی تصویر قبول نہیں ہے. میں بہت اس کے ساتھ اگر بعد میں سوال کریں تو اس کا جواب بھی دوں. میں بھی ہوں آپ کے ساتھ، مثال بھر ہوں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ. تو یہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی، تمہاری عبادتیں ساری ڈیپینڈ کرتی کہ کتنی ولایت امیر المومنین تمہارے پاس. میرے مولا کی ولایت کے لیے مولا کو کیسا مانتے ہو؟ بلا فصل مانتے ہو یا عام مسلمانوں کی طرح مانتے ہو؟ نہیں، عام مسلمانوں کی طرح مانو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. علی کو ویسے ماننا ہے بلا فصل، بلا فصل. خلیفتہ بلا فصل ہے ہمارے پاس. سرکار کے بعد فوراً میرا مولا ہے، اس کے بعد پوری 11 ہی تو آپ کی نجات ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جس سے بات کر رہا، میں جس کے سامنے مجلس پڑھ رہا، چینل ہی اہل بیت کا. کیا بات ہے، اس چینل کو جتنا ہو سکے مضبوط کرو. جتنا میں کتنی دفعہ بول رہا ہوں، 5-6 سال سے بول رہا ہوں، مضبوط کرو مضبوط کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے نجات ہے. اگر چینل مضبوط ہو جائے، تمہارا چینل مضبوط ہو جائے تو کتنا میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن کتنے بڑے بڑے علماء کو آپ سنتے ہیں اس چینل پہ، کتنے مجلسیں سنتے ہیں، کتنا ثواب لیتے ہیں. تو چینل کو مضبوط کرو اس لیے، اور اپنے بچوں سے کو اس چینل سے مضبوط کرو.